للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين والصلاة النامية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي حبيب إله العالمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات رضوان محترم بقا اور فنا کے موضوع پر ہماری گفتگو سورہ نحل کی 3 آیتیں اور ان سے متعلق جاری ہے الحمدللہ۔ آیات کے نشان ہیں 95، 96 اور 97، 95، 96 اور 97۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ترجمہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ دیکھو اللہ سے کیے ہوئے عہد کے عوض اس کی قیمت پر اس دنیا کی حقیر اور فنا ہونے والی دولت کو نہ خریدو۔
یا دوسرے لفظوں میں اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ دنیا کی حقیر سی دولت اور پونجی کے لیے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو فروخت نہ کرو۔ اور اس کے بعد عجیب ہمارے اور آپ کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے گفتگو کی گئی کہ انما عند اللہ ہوا خیر لکم۔ دیکھو اللہ کے پاس تمہارے لیے سوائے خیر کے کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن اس پر تمہارا ایمان، اس پر تمہارا عقیدہ اس وقت قائم ہوگا ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہے۔ یعنی اہل علم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے پاس سوائے خیر کے کچھ اور نہیں ہے، سوائے خیر کے کچھ اور نہیں۔ اب گفتگو ہے فنا اور بقا کے تعلق سے، اور ایک عجیب تقابل، ایک عجیب کمپیریزن، ایک عجیب موازنہ جسے کہتے ہیں وہ کیا گیا کہ سنو اور اس پہ غور بھی کرنا کہ ما عندکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ما عندکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ینفدو، اسے فنا ہونا ہے، اس کے لیے فنا ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے باق، اس کے لیے بقا ہے، اس کے لیے بقا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ کہ جو صبر کرتے ہیں ہم انہیں ان کے اس عمل سے کہ جس پر انہوں نے صبر کیا ہے کہیں بڑھ کر، ان کے اس احسن عمل پر کہیں بڑھ کر ہم اس کی جزا ان کو جزا دیں گے۔ یعنی عمل ہمارے تعلق سے ہوگا، جزا اس کی عظمت کے متعلق ہوگی۔ تو دیکھیے آپ، عمل ہمارے تعلق سے ہوگا، جزا اس کی عظمت کے تعلق سے ہوگی، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، تم میں جو بھی عمل خیر کرنے والے ہیں، اعمال خیر انجام دے رہے ہیں، نیک اور اچھے کام کر رہے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ ان کا عقیدہ بھی درست ہے، مومن بھی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مومن ہونا اور نیک اعمال کا کیا جانا جہاں پایا جاتا ہے، مشیت نے کہا سنو فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم اس مومن سے یا اس مومنہ سے اس دنیا میں اس کے اس صلے کے طور پر ہم اس سے طیب زندگی بسر کروائیں گے، طیب زندگی بسر کروائیں گے۔ اور عزیزان محترم، ایک بات کہہ دوں آپ سے کہ جہاں زندگی طیب ہو وہاں پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں موت کا تصور بھی ایسا پیش کیا ہے کہ جہاں سننے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ ایسی موت ہے تو ہم ہر وقت گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، جہاں طیب زندگی۔ ذہن میں رکھیے کہا کس سے جا رہا ہے، ذرا سنیے بات، میں تو آگے گفتگو کروں گا لیکن آپ کو ترجمہ یہاں مکمل کرے کہ مجھے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، یعنی عجیب قرآن کا مقام ہے جو میں آپ کے نظر کرنے جا رہا ہوں۔ بات آئی ہے اس لیے تاکہ ایمان والوں کو کم سے کم اتنا اطمینان تو حاصل ہو جائے۔ پھر سنیے اس آیت کو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، دیکھو تم میں جو مرد بھی ہے اور جو خاتون بھی ہے وہ اگر نیک اعمال کر رہی ہے، اس نے کیے ہیں اور اس کا ایمان بھی صحیح ہے،
تو ہم اس سے کیسی زندگی بسر کروائیں گے؟ طیب زندگی بسر کروائیں گے. اب یہ ساری باتیں بعد میں تفصیل سے آئیں گی انشاءاللہ. کل اگر آج میری بات ختم ہو جاتی ہے تو کل انشاءاللہ میں عہد الہی پہ بات کروں گا کہ وہ کون سا عہد ہے جس کے لیے اتنی تاکید کی جا رہی. پھر اس کے بعد زندگی کے تعلق سے گفتگو ہوگی. لیکن اب مجھ سے ایک جملہ نکل گیا ہے تو وہ سن لیجیے. طیب زندگی بسر کروائیں گے ہم بسر کروائیں گے. یعنی کیسی ذمہ داری مشیت دے رہی ہے کہ بسر وہ کرے گا. لیکن مشیت نے کہا کہ نہیں، اشارے ہمارے ہوں گے، چلتا ہوا وہ نظر آئے گا. اشارے ہمارے ہوں گے، بولتا ہوا وہ نظر آئے گا. احکامات ہمارے ہوں گے، دیکھتا ہوا وہ نظر آئے گا. تو ہم طیب زندگی بسر کروائیں گے. اور طیب زندگی کیسی ہوگی؟ اس کے ساتھ موت. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک آیت میں، اب میں آیتیں نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ جاسیہ میں جا کر 21 نمبر کی آیت دیکھیے گا. آیت خود نہیں پڑھ رہا عمدن، اور نہ پڑھنے کی وجہ بھی بتا دوں آپ کو. نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں آیت پڑھوں گا تو وہی آیت پڑھوں گا کہ جو میرا مقصود ہے، اور نہیں پڑھوں گا آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جا کے قرآن میں دیکھیے گا. تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک آیت پڑھیں گے تو یقینی طور پر اس سے پہلے کی بھی ایک آیت پہ نظر پڑے گی، اس کی بعد کی آیت پہ بھی نظر پڑے گی. تو استفادہ قرآن سے جو ہے وہ آپ کو کہیں زیادہ ملے گا. تو سورہ جاسیہ کی 21 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مومن اور کافر کی نہ زندگی ایک جیسی ہے، نہ موت ایک جیسی ہے. یہ ٹکڑا سن لیجیے کم سے کم. سواءً محیاہم و مماتہم، یہ ٹکڑا اسی آیت کا ہے. سواءً محیاہم و مماتہم، برابر نہیں ہے. ان کی نہ زندگیاں برابر ہیں، نہ ان کی موت برابر ہے. نہ زندگی برابر ہے، نہ موت برابر ہے. اچھا، زندگی تو آپ نے سن لی، طیب ہے. اب موت سنیے کیسی ہے. درود پڑھیں تو میں آیت عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے ذرا سا. موت کیسی ہے؟ اور میں پوری ذمہ داری سے آپ سے، مجلس میں تو نہیں، مجلس کے بعد آپ سے پوچھوں گا جب ختم کر لوں گا، بلکہ مجلس میں جو بتا دیجیے گا کہ اس تصور موت میں کہیں موت کا ذکر ہے. بس اتنا پوچھنا ہے آپ سے، کہیں موت کا ذکر ہے؟ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ. اچھا، سورہ یہی ہے جو میرا موضوع ہے. اسی سورے کی 30 اور 31 اور 32 2-3 جگہ ہے یہ تذکرہ، ایک نہیں ہے. میں تو ایک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں صرف. سورہ حامیم سجدہ میں بھی موت ہے آپ یہ مومن کے تعلق سے، وہاں اور بھی لطیف ہے. لیکن یہاں کی سن لیجیے آپ، جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس میں طیب زندگی آئی ہے. کذالک یجزی المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم جو متقی ہیں، ہمارے بندے جو مومن ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں نیک، وہ متقی بندوں کے ساتھ ہم یہی ان کو جزا دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ملائکہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. طیبین تو وہ طیب زندگی والے ہوتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ پھر سنیے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں تتوفاہم الملائکہ طیبین، کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے حکم الہی سے ان کی موت کے صادر ہونے کے بعد آتے ہیں تو یہ لوگ طیب زندگی والے ہوتے ہیں. طیب زندگی والے. تو اب پہلا تصور تو یہاں ایک آپ اپنے ذہن میں چینج کر لیجئے اپنی نسبت سے، اپنے تعلق سے، کہ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کا عقیدہ بھی درست ہے اور ان کا عمل بھی درست ہے. وہ اس چیز کو ذہن میں نکالیں
کہ پھر سنیے کیا کہا جا رہا ہے، تتوفاہم الملائکہ، کہ ان کی قبض روح کے لیے تنہا ایک ملک نہیں آتا، یعنی تنہا حضرت اسرائیل جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے تنہا وہ نہیں آتے، بلکہ کہا کیا جا رہا ہے ملائکہ، اور صیغہ بھی جمع والا ہے۔ معصوم سے جب پوچھا ہے کہ فرزند رسول یہ جو آیہ مبارکہ ہے، کہا یہ ہمارے شیعوں کے لیے ہے، کہا یہ ملائکہ کتنے ہیں تعداد میں جو آتے ہیں، کہا یہ 500 فرشتے ہیں کہ جو جنت کے حلے لے کر، پھولوں کی، جنت کے پھولوں کے ہار لے کر اس مومن یا مومنہ کے انتقال کے وقت آتے ہیں اور اس سے آ کے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اب اس کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ کی آیتوں میں ہے 30 اور 31 میں، عدد تقریباً ملتے جلتے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہاں آپ دیکھیے گا کتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں وہ فرشتے۔ مجھے روایت نہیں پڑھنا ہے، لیکن آج میں آپ کو موت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سنیے موت کیسی ہے آپ کے لیے، متقین کے لیے کیسی موت ہے، وہ جو ایمان والے ہیں، جو طیب زندگی بسر کر رہے ہیں، سنیے آپ کیسی موت ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ خدا کی قسم ذرا دیکھیے، اب میں بتاؤں آپ کو، یہ فرشتے آ کر تنہا ایک اسرائیل نہیں، 500 وہ فرشتے اور ایک ملک الموت، یہ اس سے کیا کہتے ہیں قبض روح کے وقت؟ یقولون، سب کہتے ہیں سلام علیکم۔ یہ سلام علیکم کے معنی کیا ہیں؟ معنی کیا ہے سلام علیکم کے؟ یہ دعائیہ فقرہ ہے، یہ دعائیہ فقرہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دعائیہ فقرہ ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم تمہاری سلامتی کے خواہاں ہیں، ہم تمہاری سلامتی چاہتے ہیں، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ موت میں کہیں کوئی تذکرہ اس لفظ کا آیا موت کا؟ نہیں، غور کریں آپ، یعنی وہاں تو سلامتی کی بات ہو رہی ہے، سلامتی کی بات ہو رہی ہے۔ یقولون سلام علیکم۔ اچھا، اور مفسرین نے معصومین کے ارشادات کی روشنی میں ایک بڑا لطیف اشارہ دیا ہے۔ اشارہ یہ دیا ہے کہ اس سلام علیکم سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سلام ان فرشتوں کا ہے یا جس کے حکم سے آئے ہیں، اس کا سلام لے کر آئے ہیں کہ اے مومن، تیرا یہ مقام ہے، تمہیں ایسا اپنی عبدیت کو کمال کی منزل پر پہنچا دیا ہے کہ اب تو مستحق ہے اس کا کہ ہم تیری سلامتی کی بات کریں۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آ اس جنت میں آ جا، اس جنت میں داخل ہو جا کہ جس جنت کو تو نے اپنے عمل سے حاصل کیا ہے، عمل سے حاصل کیا ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے جب پوچھا ہے، مختلف ائمہ سے سوالات ہوئے اور سوالات کرنے ہی سے ہم کو فائدہ پہنچا ہے، امام نے ایک عجیب بات کہی، کہا اے ہمارے شیعو، جنت تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ سنیے، عجیب بات کہی مولا نے، کہا جنت تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تو ملے گی، ہم ذمہ دار ہیں، میں نہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ تو لوگوں نے کہا مولا پھر مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ کب ملے گی۔ خدا کی قسم ذرا دیکھیے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ کب ملے گی۔ جنت تو ملے گی لیکن کب ملے گی یہ مسئلہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا فرزند رسول، کیا ایسی صورت بھی ہے کہ ادھر آنکھ بند ہو ادھر جنت میں کھل جائے؟ کہا ہاں ایسی صورت ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اگر تم یہ چاہتے ہو
کہ فرشتے اس طریقے سے نازل ہو کر تمہارے لیے تم سے کہیں کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو سنو، ایسا کرو کہ اپنے برادر مومن کی حاجت کو اس کے سوال کرنے سے پہلے پورا کر دیا کرو۔ خدا کی قسم، ذرا مومن کے مقام کو دیکھیے گا، مومن کی عظمت کو دیکھیے گا۔ مولا نے کہا کہ اس کو حاجت بیان کرنے کا موقع مت دو، کہیں اس کا عزت نفس کو صدمہ نہ پہنچ جائے، عزت نفس کو صدمہ نہ پہنچ جائے، ہے نا؟ تو تم اس کی حاجت کو بیان کرنے سے پہلے پورا کر دو، بس یہ تمہارے لیے میں بہترین تجویز دے رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ جب دنیا سے جاؤ، تو اب ایک چیز ذرا سی بات اب آ گئی ہے موت کی، میرا موضوع نہیں ہے یہ، میں تو آپ چونکہ اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں تھوڑا بہت بھی علم کا معاملہ ہو تو ایک سے ایک بات نکلتی۔ اقبال نے، حضرت علامہ اقبال جو حضرات واقف ہیں، تقریباً سبھی واقف ہوں گے ان کے نام سے، اقبال لاہوری، انہوں نے ایک قطعہ لکھا ہے، اس قطعے کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہی مومن ہے، مومن ہے۔ قطعہ فارسی زبان میں ہے، پہلے دو مصرے مومن کی زندگی سے متعلق ہیں، اب وہ میرا موضوع ابھی نہیں ہے، توجہ ہے نا آپ کے؟ بعد کے دو مصرے جو ہیں وہ مومن کی موت سے متعلق ہیں۔ اور کیا پہچان بتلائی ہے، خدا کی قسم کیسی پہچان بتلائی ہے اقبال نے، کہ میں کہتا ہوں کہ اقبال کے سامنے یہ آیتیں تھیں، اور ظاہر ہے بڑے علم شخصیت تھی، اقبال کے سامنے وہ ساری آیتیں تھیں کہ جہاں پروردگار عالم نے مومن کی موت کا ذکر کیا ہے۔ اب مجھ سے ان کا وہ دو مصرے سن لیجئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نشانے مرد مومن با تو گویم، میں آج تجھے مومن کی پہچان بتاتا ہوں۔ کیا اچھی پہچان بتلائیے، نشانے مرد مومن با تو گویم، میں تجھے آج مومن کی پہچان بتاتا ہوں۔ کیا پہچان بتائی؟ چو مرگ آیت تبسم بر لب اوس، جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی ہے۔ چو مرگ آیت تبسم بر لب اوس، جب مومن قبض روح کی منزل پر ہوتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اب یہ تو اقبال کا تصور تھا، لیکن میں نے آپ کے اور اپنے مولا کا ایک ارشاد جب سے دیکھا ہے تو میں نے کہا ہے کہ اقبال نے، مجھے کوئی بعید نہیں ہے کہ مولا کے اس ارشاد کو سامنے رکھ کر مومن کی پہچان بتلائی ہو۔ مولا کا ایک دوست حارث حمدان کا رہنے والا مولا کی خدمت میں تھا۔ حمدان بہت مشہور جگہ، جس کو اللہ کے رسول نے سلام کیا ہے، اللہ کے رسول نے سلام کیا ہے اہل حمدان پر۔ بریر حمدانی، اسی حمدان کے مولا کا ایک جانثار، حمدان سے تعلق اس کا، جس کا نام حارث، بیمار ہوا، موت کی کیفیت طاری ہوئی، اپنے بیٹوں سے کہا مجھے فوراً لے کے چلو میرے مولا کی خدمت میں، چاہتا یہ ہوں کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی آنکھوں میں اپنے مولا کی تصویر لے کر جاؤں، آخری زیارت کر لوں اور مولا کی تصویر لے کے جاؤں آنکھوں میں۔ حارث حمدان کے بیٹے لے کے آئے مولا کے پاس، لے کر آئے۔ یہ میں اپنی کتاب سے نہیں عرض کر رہا، میری کتاب میں تو ہے، میں اس وقت جو پڑھا ہوں آپ سے وہ اپنے برادران اسلامی کتاب سے پڑھا ہوں، اور اگر آپ کو چاہیے تو میں ریفرنس کے طور پہ کتاب بھی یہاں تو خیر نہیں ہے، ظاہر ہے میں سوری کہہ دوں آپ سے، لیکن میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں فوٹو کاپی کرا کے اس کی طرح کی۔ عجیب بات ہے خدا کی قسم، اور عجیب و غریب بات ہے، ذہن میں رکھیے گا، آپ کے لیے بھی اطمینان کی بات ہے۔ قرآن نے کیا تصور دیا ہے موت کا، وہ آپ تک پہنچ گیا۔ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیجیے ذرا سا۔ مولا نے جیسے حارث کو دیکھا، دوست بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ پریشان ہوئے، حارث کی کیفیت دیکھی، حارث قریب آئے، مولا نے پوچھا حارث کیا بات ہے؟ کہا مولا دنیا سے جا رہا ہوں، خواہش یہ تھی میری کہ میں آپ کی زیارت کر کے آپ کی تصویر آنکھوں میں لے کر دنیا سے جاؤں۔ تو مولا نے کہا کہ حارث تم نے زحمت کیوں کی؟
حارث تم نے زحمت کیوں کی؟ حارث سنو، میں یمت یرنی، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھ کے مرتا ہے۔ خدا کی قسم ذرا دیکھیے آپ، میں یمت، جو بھی مرتا ہے یا جو بھی مرے گا، مضارع کا صیغہ ہے، وہ مجھے دیکھ کر مرتا ہے۔ مومن ہو تو دیکھ کر مرتا ہے، مشرک اور کافر ہو تو دیکھ کر مرتا ہے۔ یعنی مجھے تو کچھ یوں محسوس ہوا ہے، جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ ملک الموت قبض روح مومن کی اور کافر کی کرتے ہی ہیں اس وقت کہ جب مولا کا طریقہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس کی روح کیسے قبض کرنا ہے، اس کی روح کیسے قبض کرنا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ اقبال نے کہا کہ مومن مسکراتا ہے مرتے ہوئے، تو یقیناً وہ خوشخبری اپنی جگہ ہے، لیکن ہاں میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جب مومن دیکھتا ہے کہ جس کی زیارت کے لیے زندگی بھر تڑپتا رہا تھا، جس کی زیارت کے لیے زندگی بھر تڑپ رہا تھا، میری موت نے اس میری خواہش کی تکمیل کر دی ہے، وہ میرے سرانے آ گیا ہے، اور جب سرانے آ گیا ہے مولا کی زیارت ہوئی، مومن مسکرانے لگا۔ تو عزیزان محترم، اب یہ طیب زندگی کی بات ہے کہ طیب زندگی کے لیے موت کیسی ہے جہاں سوائے سلامتی کے کچھ نہیں ہے طیب زندگی کے لیے، اور یہ سلامتی کہاں تک جا رہی ہے اب یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ کبھی انشاءاللہ اسالہ صاحب کی مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوگا تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ سلام علیکم یہاں پر نہیں ختم ہوتا ہے، یہ جنت کے دروازے تک مسلسل مومن جو ہے وہ سنتا رہتا ہے، سلام علیکم سلام علیکم۔ قرآن کہہ رہا ہے، بہرحال وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، آئیے ذرا جلدی سے بات کو اپنی پوری کریں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو نیک اعمال کر رہا ہے، کرتے ہیں، اور عقیدہ بھی درست ہے، فلاح نحیینہ حیاتً طیبہ، تو ہم ان سے طیب زندگی بسر کرواتے ہیں، پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرواتے ہیں۔ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہمیں انہیں اجر بھی ان کے احسن عمل سے کہیں بڑھ کر دیتے ہیں، کہیں بڑھ کر دیں گے۔ بس عزیزان محترم، یہاں تک میری گفتگو ترجمے کی حد تک، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، لیکن قبل اس کے کہ آیات کے بیان کو آگے بڑھایا جائے، میں کل جب گھر واپس گیا تو بستر پہ لیٹنے کے بعد مجھے کچھ خیال آیا، اور خیال یہ آیا کہ میں نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ جوابات آپ کی نظر کیے تھے، ذہن میں ہے نا آپ کے، بالکل اختتام پر کربلا اور تحریک کربلا کے تعارف سے قبل میں نے سرکار کے کچھ جوابات آپ کی نظر کیے تھے، اور صرف سوال میں نے پیش کیا تھا اور اس سوال کے عوض جواب پیش کیا تھا، یہی ہے نا ذہن میں آپ کے، ہے نا؟ جو حضرات نئے آئے ہیں ان کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ پوچھا گیا علم کیا ہے؟ کہا عمل کی دلیل۔ پوچھا گیا خواہشات کیا ہیں؟ کہا وہ سواری جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، مرکب المعاصی، ذہن میں نا آپ کے۔ پوچھا گیا کہ مال کیا ہے؟ کہا متکبرین کی چادر، کہ ان کی ہر عیب کو چھپا لیتا ہے نا؟ پھر آخر میں پوچھا گیا کہ ما دنیا، دنیا کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا کیا، اچھا جواب دیا ہے، دنیا کیا ہے؟ سوق الاخرہ، آخرت کا بازار ہے، آخرت کا بازار ہے، ذہن میں رکھیے اس کو۔ میں نے مکان پہ جا کر جب بستر پر لیٹا تو میں ذہن میں یہ آیا کہ تم نے بڑا اس وقت عدل کے خلاف کیا، عدل کے خلاف کیا، کہ تھوڑی سی وضاحت تو ہونی چاہیے تھی۔ تو میں آج تھوڑی سی وضاحت آپ کے لیے جو اس وقت میرے پاس بستر پہ لیٹ کے ذہن میں آئی، اور صرف وضاحت اس لیے ہے تاکہ تعارف ہو جائے کچھ ان ہستیوں کا کہ
جن پر ہمارے ایمان کا مدار ہے، اور اسی نسبت سے تعلق ہو کہ تعارف ہو، جیسا کہ سرکار نے فرمایا ہے۔ پہلی بات پوچھی گئی کہ علم کیا ہے، آپ کو بتا دیا گیا، اس کا جواب مل گیا، جواب مل گیا۔ لیکن پہلے ایک بات آپ سے کہنے کو دل چاہتا ہے۔ عجیب مقام ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید نے اس تعلق سے پوری انسانیت کو دو حصوں پہ تقسیم کر دیا ہے، پوری انسانیت کو۔ علم سے مراد یہ الگ موضوع ہے میرا کہ علم سے کون سا علم مراد ہے، لیکن یہاں مراد ہے وہ علم جو من جانب اللہ ہے، یعنی قرآن کا علم۔ ذہن میں رکھیے اس کو، قرآن کا علم۔ اور جس علم کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے مولا کائنات سے یہ کہا تھا کہ اے علی، تفسیر کبیر، چند وصیتیں ہیں سرکار کی مولا سے، اس میں آخری جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اے علی، استعمل العلم، میرے علم کو عملی طور پر استعمال کرو۔ اس لیے کہ یہ علم میری میراث ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس پر عمل کرو۔ میں نے وہی بات کہی کہ علم کیا ہے، مولانا نے فرمایا کہ دلیل العمل۔ اور خدا کی قسم ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن نے پورے انسانوں کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے، اور اس مقام کو ذرا سا میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچاؤں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ۔ سورہ مبارک یونس، آیت کا نشان ہے 57۔ آپ درود پڑھیں، آپ حضرات، تم آیت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یا علی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سنیے ذرا سا، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب پوری انسانیت سے پروردگار عالم کا خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت بن کر آیا ہے۔ اور سنو، نصیحتی بن کے نہیں آیا، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ تمہاری ان بیماریوں کا جو تمہارے سینے میں ہیں، ان بیماریوں کا جو تمہارے سینے میں ہیں، ان کا علاج بھی بن کر آیا ہے۔ پھر سنیے ذرا سا، اسٹیگرو پھر سن لیجیے۔ وَشِفَاءٌ، یہ علاج بنا ہے شفا یابی کا، کس بیماریوں کے لیے؟ لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ یعنی اب ایک گروہ انسانوں کا معلوم ہو گیا کہ ایک گروہ انسانوں کا وہ ہے کہ جن کے سینوں میں بیماریاں ہیں۔ توجہ رکھیں ذرا سا، ایک گروہ وہ ہے کہ جن کے سینوں میں بیماریاں ہیں۔ اب یہ بیماریاں کون سی ہیں؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جب قرآن کے تعلق سے گفتگو کی تو گفتگو بہت تفصیل کی ہے۔ اب ظاہر ہے مجھے پورا خطبہ نہیں عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی عظمت پر بیان کرتے کرتے کہ قرآن کیسا ہے، کہتے ہیں کہ فیہ شفاء من اکبر الداء، اس قرآن میں جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں، سب سے بڑی اکبر بیماریاں ہیں،
اس کا علاج قرآن کے اندر ہے. اب وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ. کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی بیماری، گمراہی کی بیماری، یہ 4 بیماریاں تمہارے سینوں میں ہیں اور قرآن میں ان بیماریوں کا علاج ہے. توجہ سنی آپ نے؟ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ کفر کی بیماری ہے، توجہ، نفاق کی بیماری ہے، غی کی بیماری ہے یعنی باغی ہو جانا اللہ سے، گمراہی ضلال کی بیماری ہے تمہارے سینوں میں. اب پتہ چلا کہ انسانوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ جن کے سینوں میں یہ بیماریاں ہیں. توجہ رکھیں ذرا سا. اور اب سورہ عنکبوت میں کہا، ایک دوسرے گروہ کا تعارف کرایا. سورہ عنکبوت میں کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اور سنو، قرآن ان سینوں میں جنہیں ہم نے علم دیا ہے آیات بینات کی صورت میں ہے. بل ہوا 49 نمبر کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی. بل ہوا آیات بینات. قرآن کہاں ہے؟ قرآن نہیں، کتاب کہاں ہے؟ قرآن تو آپ کے پاس ہے. میرے جملے کو نہیں سنا آپ نے. قرآن تو آپ کے پاس ہے. یہ جو رکھا ہے یہ قرآن ہے، کتاب نہیں ہے. یہ ایک عجیب لطف ہے اور عجیب موضوع ہے. یہ کتاب نہیں ہے. دیکھیے، ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں. 4. ایک ہے اس کا وجود ذہنی، ایک وجود ہے اس کا وجود لفظی، ایک وجود ہے اس کا وجود کتبی، ایک وجود ہے اس کا وجود حقیقی. یعنی ایک وجود وہ ہے جو ذہن میں ہے، ایک وجود وہ ہے کہ جہاں اس کا نام لکھا دیکھا تو نام سے اس کا وجود پتہ چلا. کسی نے لیا نام سے وجود پتہ چلا. کسی نے اس نام کو لکھا ہوا دیکھا تو لکھا ہوا پھر وجود سمجھ میں آیا. ذہن میں رکھیے گا اس کو. ایک ہے حقیقی وجود. یہ جو قرآن ہے نا، یہ کتاب کا کتبی وجود ہے. میں آج آپ کو ذرا سا اس گفتگو میں، اس فکر میں ڈبونا چاہتا ہوں. یہ جو قرآن ہے نا، نہیں، میں نے قرآن کہا ہے تو ابھی آپ کے ذہن میں صرف اس کا وجود آیا ہے قرآن سن کر. تو آپ کے ذہن میں جو قرآن کا تصور ہے وہ ذہنی وجود ہے. میں نے قرآن کہا ہے یہ لفظی وجود ہے. اور جب اس کو اٹھا کے دیکھیں گے یہ کتبی وجود ہے، حقیقی وجود نہیں ہے. حقیقی وجود کہاں ہے؟ اللہ نے کہا حقیقی وجود اس قرآن کا کہاں ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن آیات بینات، روشن آیتوں کی صورت میں ان سینوں میں ہے جن کو ہم نے علم دیا ہے. یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے، اس کا 3 وجود تمہارے پاس ہیں. اس کا ذہنی وجود تمہارے پاس ہے، اس کا لفظی وجود تمہارے پاس ہے، اس کا قدی وجود تمہارے پاس ہے. لیکن حقیقی وجود کہاں ہے؟ کہا بل ہوا آیات بینات. یہ قرآن روشن آیتوں کی صورت میں ان سینوں میں ہے جن کو ہم نے علم دیا ہے. یعنی پتہ چلا کہ تنہا رسول کا سینہ نہیں ہے. ذرا سمجھیں، صدر نہیں کہا، صدر نہیں کہا. صدر ایک سینہ ہوتا ہے، تثنیے کا صیغہ بھی نہیں ہے، 2 سینے بھی نہیں. سینے یعنی ہیں کچھ ایسے سینے کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. ان کے سینوں میں جو علم والے ہیں، ادھر سے علم لے کے آنے والے، ان کے سینوں میں قرآن آیات بینات کی صورت میں ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا، آگے نہیں کچھ کہہ رہا لیکن آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پوری انسانیت میں 2 گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جن کے سینوں میں بیماریاں ہیں،
ایک وہ گروہ ہے جن کے سینے میں بیماریاں ہیں. کون سی بیماری ہے؟ کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، غی کی بیماری ہے، ضلال کی بیماری ہے. ایک وہ سینے ہیں جن کے سینوں میں قرآن آیات بینات کی صورت میں ہے، کتاب کا حقیقی وجود ان کے سینوں میں ہے. تو اب اتنا تو طے کرنا ہوگا کہ جن کے سینوں میں بیماری ہے ایمان لانا ان کا ہے. جن کے سینوں میں بیماری ہے کفر کی یا نفاق کی، ایمان لانے کا مسئلہ ان کے لیے ہے. لیکن جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے آیات بینات کی صورت میں، ان کے ایمان کی بات ہی نہیں ہو سکتی. درود پڑھ ایک مرتبہ آواز میں. اب مورخ کو حق نہیں ہے صرف ان کے بارے میں بات کرے کہ کبھی ایمان لائے تھے، ان کے بارے میں بات کرے کہ کبھی ایمان لائے تھے جن کے سینوں میں کفر، نفاق، ضلالت. لیکن جو وہ ہستیاں کہ جہاں قرآن کی آیتیں سینوں میں تھیں، ان کے ایمان لانے کی گفتگو نہ کریں. اور عجیب بات ہے، خدا کی قسم ذرا سوچئے دیکھیے گا. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ چاہتا ہوں اور نظر کر کے پھر بات آگے بڑھاؤں. ایک عظیم گفتگو اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ مولا کائنات نے ایک موقع پر منبر کوفہ سے سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے سینے کو اشارہ کیا، سینے کا اشارہ کیا اور جملہ کہا عجیب. کیا کہا؟ اشارہ کر کے کہا ہاذا ثقۃ العلم، ہاذا ثقۃ العلم، یہ میرا سینہ علم کا خزانہ ہے. اور سنیں گے آپ، ہاذا لعاب دہن رسول اللہ، ہاذا لعاب دہن رسول اللہ، یہ اللہ کی رسول کا لعاب دہن ہے. اب آپ آئے تو ایک معرفت کی بات آپ سے کہہ دوں، اس منزل تک بات آ گئی ہے تو ایک معرفت کی بات آپ سے کہہ دوں. دیکھیے آج کی دنیا بہت ترقی کر چکی ہے. ہمارے اور آپ کے دہن سے جو لعاب نکلتا ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے دہن سے جو لعاب نکلتا ہے اس میں سینکڑوں قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کے ہوتے ہیں. معرفت کی بات کر رہا ہوں آپ سے، آج معرفت کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم مقام رسالت کو پہچانوانا ہے. بہت توجہ رکھیے ذرا سا. ہمارے آپ کی جو دہن سے ہے نا جو لعاب نکلتا ہے اس میں بے شمار بیکٹیریاز ہیں. آپ ٹیسٹ کروائیے گا پتہ چل جائے گا آپ کو، ہے نا. لیکن سرکار کا ایسا، دو چیزیں عرض کرتا ہوں صرف توجہ رکھیے ذرا سا، ایسا اینٹی بیکٹیریا کہ اگر دکھتی ہوئی آنکھ میں لگ جائے، توجہ رکھیے میں آپ کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے بعد یاد آئیے ذہن میں رکھیں. اگر دکھتی ہوئی آنکھ میں لگا دیا جائے تو ایسی صحت ملتی ہے کہ پھر آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہے نا. توجہ نا آپ کی. میں آپ کے لیے موجودہ دور کی اصطلاح استعمال کروں گا کہ اگر دکھتی ہوئی آنکھ میں لگ جائے، وہ چھوڑیے کہ اگر جدا کیا ہوا ہاتھ جوڑنا ہو تب بھی وہ چھوڑ دی، اسے نہیں کرا، دکھتی ہوئی آنکھ میں لگے تو آنکھ کو ایسی صحت ملتی ہے کہ کبھی اس میں اس کے بعد تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر ایسے کنویں میں ڈال دیا جائے کہ جس کا پانی کھاری تھا تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. یعنی کیا مقصد؟ سرکار کے دہن مبارک کا وہ لعاب جو ہے بہترین بلڈ پیوریفائر بھی ہے اور بہترین واٹر پیوریفائر بھی ہے. بہترین بلڈ پیوریفائر بھی ہے، یہ تاریخ ہے نا، اور بہترین واٹر پیوریفائر بھی ہے. تو بھائی ساری چیزیں چھوڑ دیجئے،
اسی بنیاد پر کم سے کم اتنا تسلیم کر لیجئے کہ رسول ہم جیسا نہیں تھا. درود پر ایک مرتبہ آواز میں. مجھے چونکہ عظمتوں کا تعلق آپ کے میں نے کہا تھا، آج میں نے ان فکروں کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. ایک مختصر بہت جہاں تک ہو سکتا ہے وقت کے اندر رہتے ہوئے، یہ ایک مختصر وضاحت تھی. اب آئیے دوسرا سوال، تھوڑا سا یہ صرف آپ کی روح کو غذا دینے کے لیے ساری باتیں ہیں. دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ماء الہوا، یہ خواہشات کیا ہیں؟ ہوائے نفس کیا ہے؟ کیا کہا؟ جواب میں کیا آیا تھا؟ مرکب المعاصی، یہ وہ مرکب ہے، یہ وہ سواری ہے کہ جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. ذرا دیکھیے گا آپ، مرکب المعاصی، یہ مرکب ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ سواری ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. خدا کی قسم میں آپ کے سامنے، جو کہ میں نے کہا کہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن آج کی حد تک جو کہ بہت تفصیلی بیان ہے جو مجھے کرنا ہے، کوشش میری یہ ہوگی کہ جتنی شبیں ہیں ان سب کے اندر پوری آیت کے تعلق سے گفتگو ہو جائے، آپ کو کوئی تشنگی نہ رہے. لیکن اگر تشنگی رہے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ پھر علم کی پیاس باقی رہنا چاہیے. دھیان رکھیے اس کو، علم کی پیاس باقی رہنا چاہیے. تو اب مرکب ہے، خواہشات مرکب ہیں، بہت توجہ رکھیے، مرکب ہیں. کس چیز کا مرکب ہے؟ گناہوں کا. اور اب میں تاریخ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں ایک ایسا منظر پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ آپ کو معرفت کا ایک ایسا لطیف باب کھلے گا کہ آپ اس پر اپنے مقام پر روحانی مسرت محسوس کریں گے. کہ ایک تو یہ صورت ہے کہ خواہشات ہر شخص کے ساتھ ہیں، ہر شخص کے ساتھ ہیں، اور چونکہ ہر شخص کے ساتھ ہیں لہذا مرکب خواہشات کا جو ہے مولا نے فرمایا سرکار نے. لیکن اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک یہ مرکب ہے جس پر ہم سوار ہیں، خواہشات کا مرکب جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اور اب میری جملے کو سنیے کہ دیکھنے والے حیات رسول میں عید کے موقع پر ایک ایسا منظر دیکھ رہے ہیں کہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ 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 نعم المرکب. توجہ آپ کی ذرا سی، اللہ اللہ نعم المرکب. حسنین سے کہتے ہیں عید کے موقع پر کہ اللہ اللہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. نہیں غور کر رہے آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. کون ہے سواری؟ یہ وہ ہے سواری کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہوا، جس کے یہاں خواہشات ہیں ہی نہیں. وہ مرکب بنا ہوا ہے. توجہ ہے نا آپ کی، مرکب بنا ہوا ہے. کیا کہا کہنے والوں نے؟ نعم المرکب. حسنین تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. رسول نے پلٹ کر کیا کہا؟ یہ مت کہو، یہ کہو نعم الراکب، سوار کتنے اچھے ہیں. نہیں غور کر رہے آپ، نہیں غور کر رہے. عجیب انداز سے تعارف کروایا ہے. یہ انکار نہیں کیا کہ میں نعم المرکب نہیں ہوں. نہیں غور کر رہے آپ، یہ انکار نہیں کہا، نہیں کیا کہ میں نعم المرکب کی منزل پر نہیں ہوں اس وقت، بلکہ اضافہ کیا کہ اگر مجھے نعم المرکب کہہ رہے ہو تو یہ سوار بھی نعم الراکب ہیں. کیا مقصد؟ یعنی اگر مرکب ایسا ہے کہ جس کے ہاں خواہشات نہیں ہیں تو سوار بھی ایسے ہیں کہ جن کے ہاں خواہشات نہیں ہے، اور خواہشات نہ ہونا عصمت کی دلیل ہے. تو یہ مرکب بھی عصمت والا ہے، یہ سوار بھی عصمت والے ہیں. مل کے ذرا درود پر ایک مرتبہ آواز میں. عزیزان محترم، اب ایک بات کہہ کے پھر ایک اہم موضوع کی طرف جاؤں. مجھے بتائیے کہ کیا رسول حقیقی معنی میں مرکب بن گیا؟
بتائیے نا، نہیں نا، نہیں، پھر کیا ہوا؟ مرکب نہیں بنے، سواری نہیں بنے، اس اعتبار سے جو تصور میں ہے نا، اس نے کہ نبیوں کا رسول ہے، مرسلین کا رسول ہے، اس کی عظمت بہت بلند ہے۔ مرکب اس معنی میں نہیں بنے بلکہ مرکب جیسے بن گئے۔ آپ نے میرے جملے پہ غور کیا نہیں؟ مرکب جیسے بن گئے، کیا مقصد؟ لفظ بدل دوں، مرکب نہیں بنے، مرکب جیسے بن گئے۔ مرکب جیسے کے معنی کیا ہیں؟ کہ مرکب کی شبیہ بن گئے۔ غور نہیں کیا آپ نے، میں نے عجیب جملہ کہہ دیا۔ یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ دیکھو میں حسنین کے لیے مرکب کی شبیہ بننا ہوں، تو یاد رکھنا ان کے نسبت سے اگر کوئی مرکب کی شبیہ بنائے تو اسے میری سنت سمجھ کر اس کا احترام کرنا۔ آپ سمجھ اس کا؟ مل کے درود پڑھیں بعض رات تک۔ اور عزیزان محترم، اب ایک اہم موضوع اور بہت ہی لطیف آخری ٹکڑے سے متعلق، بات کے جو اور بیچ میں ٹکڑے رہ گئے ان کو انشاءاللہ کل ہو تک کل، ورنہ ہی کہ کل پھر موضوع کو دیکھیں گے کیا ہوگا۔ آخری ٹکڑا کیا تھا؟ دنیا سے متعلق تھا، ہے نا؟ ذہن میں نا آپ کے؟ دنیا سے متعلق تھا۔ یہ تو سرکار نے کہا ہے۔ کیا ہے دنیا؟ سوق الآخرہ۔ میرے مولا نے بھی دنیا کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، لیکن اس جملے کو بیان آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور ایسی آیت ہے کہ جس کو میں نے آمدن یہ طے کیا، اگرچہ دو آیتیں ہیں لیکن ایک آیت تو پہلے سن لیجئے۔ آمدن یہ طے کیا کہ آج آپ کی خدمت میں اس کو پڑھنا ضرور ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، تو عرض کرتا ہوں۔ اتفاق سے اسی سورہ نحل کی آیت ہے یہ بھی۔ آج سورہ نحل کی آیتیں آ رہی ہیں ساری۔ آیت کا نشان ہے 48 اور 49 بھی آپ کے لیے ہے، مگر وہ بعد میں پڑھوں گا، توجہ رکھیے گا ذرا سا، وہ آپ کو چونکانے کے لیے پڑھوں گا، آپ کو جگانے کے لیے پڑھوں گا۔ سنیے ذرا سا مجھ سے آیت 48 نمبر کیا ہے سورہ نحل کی؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ۔ عجیب، ذرا دیکھیے معرفت میں ڈوب کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اولم یرو، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اے الی ما خلق اللہ من شیء، اللہ نے جس مخلوق کو بھی شے سے پیدا کیا ہے، شے سے پیدا کیا ہے، الی ما خلق اللہ، اس طرف نہیں دیکھا، اس پر غور نہیں کیا جو اللہ نے پیدا کیا ہے، من شیء، شے سے، جو بھی مخلوق پیدا کی ہے شے سے، تو کیا ہے؟ یتفیع ظلالہ، اس کا سایہ ہے۔ یتفیع ظلالہ، اس کا سایہ ہے۔ یہ سایہ کبھی داہنی طرف گرتا ہے، کبھی بائیں طرف گرتا ہے۔ یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، کبھی داہنی طرف گرتا ہے، کبھی بائیں طرف گرتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ جب سورج مشرق میں ہو تو سایہ مغرب کی طرف گرتا ہے، جب سورج مغرب کی طرف جائے تو سایہ مشرق کی طرف گرتا ہے۔ تو یہ کبھی داہنی طرف گرتا ہے، کبھی بائیں طرف گرتا ہے۔ اب آپ جملہ سنیے آیت کا، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سایہ ہے جو گر رہا ہے، ہم بتاتے ہیں سجدن للہ، یہ سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔
دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے اس کی عظمت. تم سمجھے ہو کہ سایہ ادھر ادھر پلٹ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. سجدن للہ، یہ سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سجدہ. وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور سجدہ بھی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. یعنی اب سائے سے بڑھ کر تو کوئی عاجزی ہو ہی نہیں سکتی کہ بالکل زمین میں پڑا رہتا ہے نا؟ سائے سے بڑھ کر تو کوئی خاکساری ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ بالکل زمین میں پڑا رہتا ہے. تو آپ کے لیے بھی سجدے کی تاکید کیا ہے کہ سجدہ اس طرح سے ہو کہ سر یعنی پیشانی زمین پر لگ جائے. آپ سمجھیں اس کو، زمین پر لگ جائے. اس لیے آپ کے یعنی ہمارے یہاں شریعت میں خاک پر سجدہ ہے، خاک پر، یا اس پر سجدہ ہے کہ جو خاک سے نکلا ہو، خاک سے بنا ہو. توجہ رکھیں ذرا سا اس کو، مٹی پر. اب آپ کہیں گے خاک شفا، تو ہاں اس کی ایک الگ فضیلت ہے. اور اس کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے میں نے گھر میں نماز پڑھی، نماز ہو گئی. یہاں آ کے نماز پڑھی، نماز ہو گئی. مسجد نبوی میں نماز پڑھی، نماز ہو گئی. کعبے میں نماز پڑھی، نماز ہو گئی. کیا یہ ساری نمازیں برابر ہیں؟ مقام کے بدلنے سے نماز تو وہی رہتی ہے لیکن فضیلت بڑھ جاتی ہے. مسجد نبوی میں 50,000 گنا، کعبے میں 1,00,000 گنا. سمجھے اس کو؟ اتنی فضیلت بڑھ جاتی. تو عزیزان محترم، ہمارے یہاں مٹی پر سجدہ ہے یا مٹی سے نکلنے والی چیزوں پر. اب مٹی مٹی میں فرق ہے. ہم جو خاک شفا کو ترجیح دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں شہیدوں کا لہو ہے، اور شہیدوں کا لہو نہیں، نواسے رسول کا لہو ہے. تو اس لیے ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کسی سے کوئی اگر پوچھے کہ آپ پہ خاک شفا نہیں، کہیں نہیں، ہم مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں لیکن خاک شفا کی فضیلت ہے. بہرحال عزیزان محترم، کیا کہا؟ عجیب بات کہہ دی. کہا یہ سایہ جو ہے نا، یہ اپنے اللہ کا سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. عجیب وصف ہے سایہ کا، سجدہ کرتا ہے. یعنی سورج اگر جیسے میں نے کہا مشرق میں ہے تو سایہ مغرب میں ہوگا، سورج مغرب میں ہے تو سایہ مشرق میں ہوگا. ایک دوسرے کی ضد ہیں. کیوں ضد ہیں؟ اس لیے کہ سورج ہے نور، سایہ ہے تاریکی. میں نے ایک جملہ آپ سے کہہ دیا، سورج ہے نور، سایہ ہے تاریکی، اور یہ دونوں ضد ہیں. اور ضدین کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. جو ضد ہیں وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. یعنی نور اور سایہ، ظلمت اور سایہ، ظلمت اور نور جسے کہتے ہیں آپ، کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. تو ان میں یہ اختلاف ہے. ایک تو وصف یہ ہے سایہ کا، اور ایک دوسرا وصف سن لیجیے آپ سے مجھ سے، تاکہ مولا کے قول کی عظمت کو آپ سمجھ سکیں. دوسرا وصف یہ ہے سایہ کا کہ اگر آپ کوشش کریں کہ سائے کو پکڑ لیں تو جتنا آپ اس کی طرف جائیں گے یہ اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا. منہ پھیر لیں گے آپ ذرا سن لیں میری بات کو، یعنی اگر سائے کو چیس کریں گے تو سایہ آپ سے آگے چلتا چلا جائے گا. سائے کی طرف سے منہ پھیر لیں گے تو آپ کی طرف رغبت کر کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ مولا نے یہی بات کہہ دی کہ سنو، الدنیا ظل الزائل، دنیا جو ہے وہ ایسا سایہ ہے جو ختم ہونے والا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ایسا سایہ ہے کہ جو زائل ہونے والا ہے. کیا مقصد؟ اگر اس کے تم پیچھے جاؤ گے یہ آگے جائے گی، تم اس کی طرف سے رخ موڑ لو گے یہ تمہارے پیچھے آئے گی. ہے نا یہ بات؟ ظل الزائل، زائل ہونے والا سایہ ہے، فنا ہونے والا سایہ ہے. اور اس کے اندر وہی وصف جو سایہ میں ہوتا ہے کہ اگر تم اس کی طرف دوڑو گے دنیا کی طرف یہ آگے بڑھے گی، اس سے منہ موڑ لو گے
تمہارے پیچھے آئے گی. اچھا یہ مولا نے کہا ہی نہیں بلکہ مولا کی زندگی میں عملاً ایسا ہوا بھی. مولا کی زندگی میں عملاً ایسا ہوا بھی. کیا مقصد؟ مقصد میرا یہ ہے کہ 2 مرتبہ مولا نے دنیا کو طلاق دے دی. 72 نمبر کا قول موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، ذہن میں رکھیے گا. کسی اور کو فریب دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں جس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے. مولا کا جملہ ہے یہ، 3 طلاقیں دے چکا ہوں. لیکن مولا نے جب رخ موڑ لیا دنیا کی طرف سے، تب دنیا مولا کے پیچھے ہے. 2 مرتبہ آئی پیچھے، 2 مرتبہ پیچھے آئی ہے مولا کے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا جملے کو میرے، عجیب بات آپ سے کہنے ہیں. 2 مرتبہ آئی ہے. پہلی مرتبہ اس وقت آئی جب دوسری خلافت کے بعد شورا بنی. تاریخ ہے، شورا بنی، دنیا آئی مولا کے قدموں میں. مولا کو شامل کیا گیا. مولا کو 6 افراد شورا کے اندر، تاریخ ہے، مولا کو شامل کیا گیا. جملہ سنیے گا ایسا، ایک عجیب عظمت دکھانا چاہتا ہوں آپ کو مولا کی. شامل کیا گیا. پوچھا گیا یا علی قبول ہے؟ مولا نے کہا سکوت کے ساتھ ایک لمحے کے لیے. تو کہنے والے نے کہا کہ اگر قبول ہے تو کچھ شرطیں ہوں گی. کہا پہلے شرطیں بتا دو. کہا پہلے شرطیں بتا دو. کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بعد کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنا ہے. کہا قبول. کہا سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. کہا یہ بھی قبول. تو معلوم ہے نا تاریخ آپ کو، تاریخ معلوم ہے نا آپ کو، معلوم ہے. اس کے بعد کہا ایک تیسری شرط بھی ہے. وہ تیسری شرط جب بیان کی تو مولا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو تیسری شرط ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کر ہے؟ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر ہے کوئی چیز یا اس کے عین مطابق ہے؟ جب لوگ سکتے میں آئے مولا کی اس سوال پر تو خود کہا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے تو اس کا اقرار میں کر چکا ہوں، اس کا اقرار میں کر چکا ہوں، اس کا اقرار میں کر چکا ہوں. اور اگر یہ اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو علی کو قبول نہیں. یہ تاریخ ہے، علی کو قبول نہیں. آئی دنیا قدموں میں، مولا نے رد کر دیا. 12 برس کے بعد پھر آئی، 12 برس کے بعد پھر آئی. اب تنہا علی کی ذات ہے. دروازے پر مولا کے مجمع ہے. مولا نکل کر آئے. کہا اب کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ پھر وہی خواہش لے کر آئے ہیں. کہا اپنی شرطوں پر یا میری شرط پر؟ ذرا ذہن میں رکھیے. کہا اپنی شرطوں پر یا میری شرط پر؟ کہا کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. خدا کی قسم میرے مولا کی عظمت کو میرا سلام ہو، میرا سلام ہو کہ مولا نے بتا دیا اسی میدان میں کہ فتح مند کون ہے، کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. نہیں غور کریں آپ. یعنی اب کہا کہ کن شرطوں پر؟ کہا آپ کی شرطوں پر. کیا مقصد؟ یعنی یہ تو بتا دیا کہ جو ایک شرط اضافی تھی،
جس کو علی نے پہلی منزل پہ رد کر دیا تھا، پہلی منزل پہ رد کر دیا تھا، اب وہ شرط نہیں ہے۔ کیسا فیصلہ دیا ہے پہچاننے کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ گئے اندر، اور اندر سے جب باہر نکلے، بس میں آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے، اندر سے جب باہر نکلے تو رسول کا عمامہ سر پہ تھا، رسول کا عمامہ سر پہ تھا، رسول کی عبا دوش پر تھی۔ آئے اور اس منبر پر جس پہ رسول بیٹھتے تھے، اس جگہ جا کر بیٹھے جہاں اللہ کا رسول بیٹھتا تھا۔ آخری سیڑھی جو تھی منبر کی جس پہ رسول بیٹھتا تھا، اتفاق سے اس میں بھی اتنی سیڑھی نہیں، اس میں زیادہ ہے، ایک سیڑھی زیادہ ہے، 4 سیڑھیوں والا منبر تھا۔ احترام کرتے ہوئے لوگ آخری سیڑھی تک پہنچ گئے تھے۔ علی آئے تو اب اس مقام پر بیٹھے کہ جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ لوگوں نے آپس میں چیمی گوئیاں کی، مولا نے دیکھ لیا، کہا تم اس پر حیرت زدہ ہو کہ میں اس مقام پر بیٹھا ہوں جہاں اللہ کا رسول بیٹھتا تھا؟ کیا تم اس دن کو بھول گئے کہ جب میرے قدم تھے اور دوش رسالت تھا؟ بس عزیزان محترم، دنیا آئی ہے اور اب اس کے بعد مولا نے چاہا ہے کہ اس دنیا کو دین کے تعلق سے ایسا بنا دیں کہ جو آخرت کے لیے تیاری ہو جائے۔ اس لیے کہ سرکار کا ارشاد، یا ابن آدم خلقتم للبقاء ولا خلقتم للفنا، اے آدم کے بیٹو تمہیں اللہ نے بقا کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ بھی سرکار کا ارشاد ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جملہ پلٹ دوں، تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تمہاری خلقت آخرت کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے۔ بس عزیزان محترم، دامن وقت چمٹ گیا، اب ظاہر ہے کہ مجھے یہیں سے مصائب کی طرف جانا ہے، اور مصائب کی طرف جانے کے لیے میرے پاس، میں نے کل آمدن امام زمانہ کے مرثیے کے 2 شعر آپ کے لیے نظر کیے تھے، ایک شعر چھوڑ دیا تھا۔ وہ آخری شعر آپ کی خدمت میں عرض کر کے، سید سجاد کے صبر کو سلام کر کے مصائب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام زمانہ نے مرثیہ لکھا، 2 شعر کل آپ سن چکے، اس کا آخری شعر سنیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے جد، ان ملائین نے تنہا اس حد تک ظلم نہیں کیا کہ جو آخری ٹکڑا تھا کہ آپ کی لاش مبارک کو پامال سمیں اسپاں کر دیا ہو، بلکہ کیا کیا؟ وَبَنَاتُكَ تُصَبَّا كَالْأَمَاءِ حَوَاصِرًا وَابْنُكَ مَا بَيْنَ الْحِدَادِ عَلِيلٌ۔ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کے اہل حرم کو اس طرح سے رسیوں سے جکڑا تھا کہ جیسے ترک و دیلم کی کنیزوں کو جکڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے رسیوں سے باندھا تھا کہ جیسے روم و ترک کی کنیزوں کو باندھا جاتا ہے۔ وَابْنُكَ مَا بَيْنَ الْحِدَادِ عَلِيلٌ، اور میرے جد مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا بیمار تھا،
لیکن اس بیمار فرزند کو بھی انہوں نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ خدا کی قسم، میرا سلام ہو اس سید صابرین پر، سید ساجدین پر، کہ جس نے کمال صبر کی منزل سے ہر مرحلے کو طے کیا ہے، ہر مرحلے کو طے کیا ہے۔ خدا کی قسم آپ سنیں گے، یعنی روایت یہ کہتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ جس وقت سے قافلہ کربلا سے چلا ہے، سنیے گا امام کی کیفیت آپ سے عرض کر رہا ہوں، بیمار کربلا کی، جس وقت سے قافلہ چلا ہے، امام میرا قیدی ہو کر چلا ہے، تو صرف کوفے کے بازار میں ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جہاں امام نے نظریں اٹھائی ہیں، جہاں امام نے نظریں اٹھائی ہیں، نظریں اٹھا کے سلام کرنے والے کو دیکھا تھا، صرف ایک موقع ہے، ورنہ کربلا سے چلے ہیں تو صرف نظریں جھکی ہوئی تھیں، کوفے کے بازار میں گزر گئے نظریں جھکی ہوئی تھیں، ابن زیاد کے دربار میں آ گئے نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ خدا کی قسم، اور سنیں گے آپ، یہ مصائب کا انتہائی منزل ہے میرے مولا کے تعلق سے۔ یہی وہ بات تھی کہ جب رہائی کے بعد منہال کوفی ایک مرتبہ زیارت کے لیے آیا ہے، اور جب شرف ملا ہے زیارت کا، مدینے پہنچ کر شرف ملا ہے زیارت کا، تو ایک مرتبہ غلام نے کہا، منہال تم واقع کربلا کے بعد پہلی مرتبہ آئے ہو، دیکھو میرے آقا کا انداز بدل گیا ہے، اب ہر آنے والا پہلے امام سے، میرے آقا سے تعزیت کرتا ہے، اور اس کے بعد امام سے خواہش کرتا ہے کہ کچھ واقع کربلا کے مصائب بیان کر دیں، اس کے بعد سوال کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ منہال نے تعزیت کیسے کی، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اتنا گریا تھا کہ میرا امام رو رہا تھا، اتنا رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام کے ساقین پاک سے وہ کپڑا ہٹا، ایک بار منہال نے غور سے دیکھا تو حیران چوک گیا، کہا فرزند رسول یہ پنڈلیوں پہ نشان کیسا ہے، یہ پنڈلیوں پہ نشان کیسا ہے؟ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے سر جھکا کے کہا، منہال ارے یہ ان بیڑیوں کا نشان ہے کہ جو کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ منہال نے کہا، مولا بس مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، اس سے ایک سوال پوچھنا ہے، کہا کیا سوال پوچھنا چاہتے؟ کہا مولا میں نہیں تھا کوفے میں، میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے کوفے والوں سے سنا ہے، میرے مولا کی ذرا صبر کی منزل کو دیکھیے گا، میں نے کوفے والوں سے سنا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں خاندان بنی ہاشم کی 2 فردیں آئی تھیں، اور ان کی حاضری میں بہت طویل عرصہ نہیں تھا۔ مجھ سے بیان کرنے والوں نے یہ بھی بیان کیا کہ پہلی فرد بنی ہاشم کی مسلم آئے تھے، جب مسلم آئے تھے تو مسلم کی آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں، چہرے سے جلال ٹپک رہا تھا، بنی ہاشم کا روب ظاہر ہو رہا تھا، چہرہ سرخ تھا مسلم کا، اگرچہ زخمی تھے لیکن جلال ٹپک رہا تھا، اور مولا مجھے بتانے والے نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کے بعد آپ آئے تھے آپ کا چہرہ زرد تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، ایک مرتبہ کہا مولا نے، منہال ارے تم نے یہ سوال کر کے غضب کر دیا، اکا منہال انصاف تو کرو، ارے یہ بتاؤ جب میرا چچا آیا تھا اس کے ساتھ پھوپھیاں سر بغیرہ تھی، مادر گرامی بغیر چادر کے تھی، بہنیں بغیر چادر کے تھی، ارے جب میں آیا تھا منادی کہہ رہا تھا آجئی زینب، اللہ وعنت اللہ على آدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
ینقلبون الہی و سیدی و مولایا۔ پالنے والے جمیع مومنین و مومنات دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، علی الخصوص وہ مومنین و مومنات کے جہاں اس صفِ عذاب پر تشریف فرما ہیں، ان سب کی حوائج شرعیہ کی تکمیل فرما۔ پالنے والے ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ پالنے والے ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے ان میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جو فرزند کے متمنی ہیں ان کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ پالنے والے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ پالنے والے ہمارے بچے اور بچیاں نوجوانوں کو علم کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور وہ بچے اور بچیاں جو حصول علم کوشاں ہیں، واسطہ مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا، انہیں ان کی کوششوں میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ پالنے والے جمیع مومن و مومنات کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پالنے والے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع، ہمارے ذاکرین جہاں جہاں بھی ہیں ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والی افراد ان سب پر اپنا فضل و کرم کر۔ تشیع سے متعلق جتنی سازشیں ہیں اور جو سازش کرنے والے ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے حسینیت کے علم کو سربلند فرما اور اسی سربلندی کے نتیجے میں اپنے دین اسلام کے علم کو سربلندی سے سرفراز فرما۔ پالنے والے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔